فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھ پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں تو جان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر اس ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ ہو، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جائے۔ دوست آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ڈی حمد اسمبلی پر۔ دوست آج کے قاری حانی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے جمعے کی فضیلت۔ اس بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوئے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرأت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون۔ اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمیلوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون۔ میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔
जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और लोगों मैंने सारी जिंदगी गुजार दी, इस्लाम के बाद जिस दिन से मैंने कलमा पढ़ा आखिरी दम तक कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरा अल्लाह के नाम पर मैंने एक गुलाम खरीद के आजाद ना किया हो। पहले लोग भी जुमे के दिन दुरूद पाक की कसरत करते थे, खैरात किया करते थे कि 8 दिन का कफारा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। आज के दिन क़यामत आएगी, ना जाने मेरा क्या हाल बनेगा, किन लोगों में मेरा शुमार होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है, मजलिस है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कितने मुकद्दरों वाले जवान थे जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे। वो कितने खुशबख्त और खुश नसीबे वाले लोग थे जो अपने आका के सामने बैठते थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, 3 चीजें दुनिया में बड़ी मरगूब है मुझे। फरमाया, एक नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार की पसंदीदा बात सुनो, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडा करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता क्या मतलब, वो मुझे रंज देता है। और जामे तिरमिज़ी में एक हदीस मौजूद है, इरशाद है हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि हर पीर के दिन, हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नाम आमाल मेरे सामने पेश किया जाता है। हर उम्मती का अमाल नामा सरकार के सामने कर दिया जाता है, तेरे फलां उम्मती का ये अमल है। जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, लोगों सोचो तो सही हमारे अमाल नामे देखकर आका को कितना रंज होता होगा, हमारे किरदार देखकर, हमारी रूसियाई को देखकर आका को कितना रंज पहुंचता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमने हुजूर की ज़ात अक़दस को रंज पहुंचाया, परेशानी पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। परवाह नहीं करते नमाजों की, नौजवान भी, बूढ़े भी, हज करके भी नमाज पढ़ते लोग। और अब तो वैसे भी दाना बीना लोग हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। 3 चीजें मुझे प्यारी है पूरी दुनिया में, 3 चीजें पसंदीदा है मेरी। सबसे पहली फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतु आईनी फी सलात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिस उम्मती का ये दिल करे कि मैं नबी की आंख ठंडी हो, उसे चाहिए कि नमाज पाबंदी से पढ़े। दूसरा फरमाया वफादार औरत मुझे बड़ी पसंद है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफादार औरत, हाय हाय हमारी माओ से ज्यादा वफादार कौन होंगी। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काली कमली वाले के घर में 3 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। दूसरों के वास्ते है सीमो जरो गोहर, और अपना ये हाल है कि चूल्हा है बुझा हुआ। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमें 24 घंटे में एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था। कभी अपनी माहों की खुराक तो देखो, खर्चा तो देखो। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस प्याले और खजूर की कदर भी तब हुई जब वो भी न मिली। पैसों को बर्बाद करने वालों, बेकदरी करने वालों, जरा सोचो तो सही कि क्या घर है मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी घर से खैर बरकत मिली सहाबा किराम को, लेकिन दुनिया ना थी।
बिल्डिंग ना थी, कोठी ना थी, बंगला ना था, चहल पहल ना थी। अच्छा एक बात और आज याद करके ले जाओ, ये तो मजबूरी हुई ना, ये तो एक मजबूरी हुई, परेशानी हुई, मोहताजी हुई कि पानी का एक प्याला और एक खजूर का दाना मिलता था। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ, मजबूरी और चीज है, इख्तियार से करना और चीज है। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है, ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साल का खर्चा 12,000 रुपया बोरी में भरकर हजरत उमर ने हजरत ऐशा के घर पहुंचा दिया। लो तुम्हारा ये साल का खर्चा आ गया। साल का खर्चा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा। इतना बड़ा बोरा भरकर आया। अल्लाह गनी, बजाय खुश होने के, बजाय मचलने के, बजाय फख्र करने के, अपनी खादमा से फरमाने लगी, हजरत आयशा खादमा से फरमाने लगी, मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर देखे, मैंने तो काली कमली वाले को फाके करते देखा। खादमा से फरमाने लगी, इस बोरी के और मेरे दरमियान में कपड़ा लटका दे, मेरी आंख देखना गवारा नहीं करती, मेरी आंख देखना भी गवारा नहीं करती। उसने कपड़ा लटका दिया। इसके बाद खादमा से फरमाने लगी, मदीने में ऐलान कराओ, जिसको खैरात चाहिए वो ऐशा के दरवाजे से आके ले जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सारे मदीने में ऐलान होगा, खैरात लेने वाले आ जाओ। शेयर जरूर करें। एक और बात थी उस वक्त में, जरूरतमंद जाता था, ये नहीं कि टेबक में हजारों रुपया पड़ा हुआ फिर भी मांग के खाना है, जेब में हजारों रुपया फिर भी मांगना है, पल्ले से नहीं खाना। क्या जितने भीख मांगे है ना, भीख मांगने वाले, 1 करोड़ रुपया दे दो, इंशाअल्लाह शाम को फिर भी मांगेगा। उसके मुकद्दर में भीख मांगना है। फरमाने लगी कुछ नहीं है, वो खादिमा कहने लगी कुछ नहीं है। अब वो खादिमा कहने लगी कि अगर 1 टके का गोश्त मंगवा लेती तो तुम भी अपना रोजा खोल लेती, गोश्त से मैं भी खा लेती। क्या जवाब दिया अम्मा ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने? फरमाने लगी, अब ताना देने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया? इसलिए मैंने ये वाकया सुना दिया कि पहली बात सुनकर के तो आप लोगों के दिल में भी ये बात आई है ना कि जी मजबूरी है, चोरी तो वो करने से रही बेचारी, परेशानी जो हुई, गुर्बत जो हुई, तंगी जो हुई, चलो पानी का प्याले पे गुजर किया। और नहीं, ये हजरात इख्तियारी भी फाका करते थे। अब 12,000 आया और इफ्तार करने के लिए छुछुआ रहे, खजूर भी नहीं। और हम तो खुदा जाने कब कब तक का इंतजाम सोचते हैं, पोते पोतियों तक का इंतजाम जब तक ना कर लें और औलाद दर औलाद तक का इंतजाम ना कर दें, उस वक्त तक हमारी तसल्ली तो होती नहीं। इसी को मजजूब ने बड़े अजीब तरीके से समझाया, कहता है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। तेरे रिश्तेदार अजीज अकरबा धड़ाधड़ मिट्टी फेंक के ऐसे आएंगे गोया तुझे पहचानते भी नहीं। बड़ी बड़ी अजीब बातें कही मजदूब अली रहमत ने, अल्लाह की रहमत नाजिल हो उसकी कब्र मुबारक पे आमीन का। कहता है सब की सब है राह रवे कुए फना, सब चल रहे हैं फना की तरफ। अब ये जो हम लोग बैठे हैं ना, खुश हो रहे हैं, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मेरी 30 साल कम उम्र हो गई, और असल बात हमारे दिमाग में, अपने आप को आखिरत के लिए जिस कदर मुमकिन हो सके तैयारी करें। आजकल बड़ी रात है, सवेरे उठो, कम से कम सुबह शाम हर आदमी 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की, 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की और 1 तस्बीह तीसरे कलमे की, ये तो कम से कम हो ही जाए। बकवास करते सो जाते हैं, बकवास करते उठ जाते हैं, भला है कोई जिंदगी का मामला? अल्लाह से माफी मांगता सो जा और माफी मांगता उठ जा, खुदा की कसम अल्लाह का दरिया करम जोश में आए।
تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے. ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت. پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں لہاونا. اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. تو کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ، پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام،
میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہے، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو
अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहां चले गए और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम, काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबुव्वत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा।
بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم. ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے. یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا. ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ. چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا.
تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی, کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے, نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ, ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا, ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی, کوٹھی سے نیچے آ گئی, کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے, اتنی طاقت ہے, جو حسن کے نظارے سے روک دے, جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے. نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ, ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے, وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں, اس کلام میں کتنی برکت ہوگی, جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ, ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی, علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے, بڑی صفائی ہے, بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی, کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی, یہ سب ہے رعائی, یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے, بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی, نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ, پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی, ایک کیف تھا, ایک سرور تھا صحابہ کرام. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں, کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی. جنگ بدر ہوا, بڑی بہترین بات ہے, توجہ لکھ کے لے جاؤ, انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا, 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے, مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے, 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے, مار کھا کے آئے, پریشان ہو کر آئے, دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا, کون ہے, کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے, ہیں بھی کافر, ہیں بھی اسلام کے دشمن.
आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदान जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बना फिरता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए? सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना ला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएं। मैं कहा नहीं भाई तू खा, मैं बच्चे चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया लोगों ऐसी गड़बड़ न करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअखज़तकुमुस साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून।
لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا؟ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے۔ کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا جی سودا مہنگا۔ میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ۔ کتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت۔ ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے۔ ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔
ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتی، اس نے کیا کر لیا کہ اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکت ہے۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا۔ میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری زکات کی کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا،
اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا۔ اس نے مہمانی کی، دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں، بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا، بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔ یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے، کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور۔ اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو، بھیڑ کو، بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا۔ اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہیں پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا، آج جو بکری بھیڑیا لے گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا، میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری زکات کی کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا۔ اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس سیٹ نہیں تھا، ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو، بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی۔ شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے۔ بات بھی صحیح تھی، اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اسی نبی کے نیچے، درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اتنا بابرکت درخت ہے۔ فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی۔ کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا، شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹکرا دیں گے، شرک کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کے اولاد نہیں،
اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے. قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے. اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو. اعلان ہوتا کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے، زندہ عورت زندہ مرد کے لیے، باغ زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، کوٹھی زندوں کے لیے، بنگلے زندوں کے لیے، محل ماڑی مکان زندوں کے لیے، بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے، تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے. اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تمام چیزیں زندوں کے لیے، میرا قرآن مردوں کے لیے. اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو. میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے. لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، رو رہی ہے، جھولی پھیلا رکھی ہے، عرض کرتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما. اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہی رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ. آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ابا جی نے وقف کیتی تھی میں تو نہیں کیتی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا. اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں. پریشانی ہوئی تو اتنی بڑی نظر مان لی. وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا، بڑی لمبی کھجور تھی، کمند باندھ کر چڑھا، اوپر بہت اونچا تھا، وہ رسا ٹوٹ گیا. اب نیچے جھانک کے دیکھا تو جہنم نظر آیا. توبہ توبہ، اتنا نیچا ہے. کہنے لگا یا اللہ اگر خیر خیریت سے اتر جاؤں 100 روپے تیرے نام پہ صدقہ کروں گا، 100 روپے خیرات کروں گا تیرے نام پہ. تھوڑا سا نیچے کو اتر گیا، زمین ٹھیک ٹھاک دکھنے لگی، کہنے لگا 90 دوں گا. اور نیچے کو آیا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا، تھوڑے ہیں. اور نیچے کو آیا 60 دوں گا، 50 دوں گا، 40 دوں گا. جب بالکل نیچے آیا چھلانگ لگا کے کہتا ہے میں تو ایک ٹکا بھی نہیں دیتا، مجھے کسی نے پکڑ کے اتارا ہے، میں تو خود اترا ہوں. میں تو خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑا ہی اتارا ہے. کیا حال ہے ان لوگوں کا، سبحان اللہ. کیا ہماری مثال بھی ایک مولوی صاحب نے سنایا، بڈڑ دا گم ہو گیا ککڑ، بڈھی شودی دا ککڑ گم تھی گیا تو گولے بدی گلیاں وچ. آخے یا اللہ سائیاں میرا ککڑ لب ونجے گھٹا لے ساں تیرے نا تے.
मेरा कुकर लब वंजे घट्टा डेसा तेरे नां ते। वो कहीं बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है, कुकर दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेगी? कुकर लब के घट्टा डे से इवें हाथ हिला के आखन लगी आके चुप करो, एक बारी लब वंजे जेला कौन है? लब्बे तो सही लू नफली चापड़ सा। आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है। दिलों में झांको, नजर मारो, अपने गिरेबाने में मुंह झांक कर देखो, हम सारे ऐसे हैं। मुसीबत आती है, कुरान कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़वन आबी जानिबी, आराम पहुंचाता हूं, खुशी पहुंचाता हूं, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन हरीस, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके वरना की बाल दी मैं नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं। और लाख कहता रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, कब्र से खड़े के बंडल दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है, हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है। इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा। तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है, और याद रख पैदा होती बात है ना, तूने मेरे हवाले कर दिए, मेरी नजर है, मेरी न्याज है, मेरे दरबार में तूने देनी है। खबरदार, तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं, नाम भी मैं खुद रखूंगा। कभी कुरान को समझा करो। आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया, और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैंने इसका नाम हज़रत मरियम रख दिया। अब तू यूं कर, इसको भी और इसकी औलाद को भी मेरी पनाह में दे दे, मेरी पनाह में दे दे।
منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے، اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے۔ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام، کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا، بھی بچی کیا کرے گی، لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے۔ وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں۔ یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی، میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں۔ کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی۔ میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی، ساری کا بیڑا غرق۔ مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا، پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی، کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا۔ فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی؟ اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا۔ اللہ اللہ، اب ہم کیا کہیں؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے۔ اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی؟ غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے۔ کر رکھی ہے تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے۔ میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر، تیری نیاز میرے نام کی مانی، قبول نہ کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا۔ میرے تیرے جیسا حسین 100 بہانے بنا کر کے، ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتھا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرسی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی۔ مقصد تو یہی تھا نا، اللہ اللہ کرنا، 100 بہانے نکالتے۔ سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، 96 سال عمر گزر گئی، 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر بیوی کی، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، نہ دے 120 سال گزار دے نہ دے۔ ایک دن سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی۔ آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن ایسا ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے، پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں۔ اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اولاد والا کوٹا میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں کتنے نہ بنا لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں،
نہ بازار جاتی ہیں، نہ مارکیٹ جاتی ہیں، نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پہنچانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، نہ خود باہر نکلتی ہے، نہ خود خریدتی ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران تھے بھی کھاتے کہاں سے؟ زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مصلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی۔ زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے سمجھا دیا، جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، موسم فصل کی کوئی بات نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، یا اللہ اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا، پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مانگ لیا وہیں، موسم گئی، ہماری عمر بیت گئی، ختم ہو گئی، تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے، فرمایا یا زکریا
इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, जब तूने मेरी मरियम के बेमौसमी फल देकर बेमौसमा फल मांगा, जब मैंने तुझे नवाज दिया, मैं एक फल दूंगा, पहले तुझे बता दूं उसका नाम भी मैं ही रखूंगा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, मैं एक बेटा दूंगा, यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, उसका नाम यहया अलैहिस्सलाम रखना। इस नाम का कायनात में इससे पहले कोई नहीं आया। इंसान बड़ा हरीस है, जब कोई चीज का सहारा मिल जाए ना, दूंगा, फिर जल्दी करता है। फिर एक दिन रो के अर्ज कर दिया, या अल्लाह, या मेरे मौला, क्या कोई निशानी तो बता, वो कब दिन आएंगे, वो कब वक्त आएगा जो हमें बच्चा मिलेगा, किस तरह मिलेगा, किस हाल में मिलेगा। झोली हमारी फैली हुई है, यकीन मेरा है, लेकिन कोई निशानी। फरमाया अच्छा अब जल्दी हो गई है अब जल्दी हो गई है। फरमाया ये निशानी है, जब मैं तुझे फल दूंगा तू 3 दिन लोगों से बात ना कर सकेगा, तेरी जुबान न चलेगी, समझ लेना भी अब बात, अब आ गया मौका। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को याहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा मैं इस नियत से जिक्र खैर कर रहा हूँ इन हजरात का, पैगंबरों का, कुरान में से, कि मेरा तेरा अकीदा सही हो जाए, यकीन सही हो जाए। अकीदा बुनियाद है, अकीदा सही, अमल सही, अकीदा गलत, अमाल कितने ही कर लो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जालिमों, बंदों की बनाई हुई चीज की तरफ तेरी निगाह जाती है, मैं खुदा की कार्रवाई की तरफ निगाह नहीं जाती। ये कितना बड़ा आसमान है, तुमने कहां देखा कोई मैंने सतून खड़ा किया हुआ है? खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, और इस तरह के 7 आसमान बनाए हैं, कोई थंबा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई टेक नहीं, अपनी कुदरत कामला से मैंने संभाल रखा है। सितारों का निजाम है, चांद का निजाम है, सूरज का निजाम है, रात दिन का निजाम है। मेरे निजाम की तरफ निगाह कभी नहीं उठती। चलो अगर तुम्हें कायनात का निजाम नजर नहीं आता, अपने ऊपर गौर कर ले, एक गंदे पानी के कतरे से मैंने कितना खूबसूरत आदमी बनाया, और तेरे से बनाने की मजदूरी कभी नहीं मांगी। जूती पालिश करा, पैसे ना दे थप्पड़ मारेगा, मुफ्त पालिश करा रहा है जुत्ती की। और अल्लाह फरमाते हैं मैंने पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक बनाया, कोई कीमत नहीं ली, कोई किराया नहीं लिया, कोई मजदूरी ना ली, बस मेरा एक हुक्म मान जा। पैर भी तेरे मैंने बनाए, हाथ भी मैंने तेरे बनाए, दिलो दिमाग जिस्म भी मैंने बनाया, जुबान मैंने बनाई, आंखें कितनी प्यारी प्यारी मैंने दी। एक बात मान जा मेरी, ये जो तेरा सर है ये तेरे जिस्म का सरदार है, तेरा सर मेरे दरवाजे के सिवा कहीं ना झुके। मैं बेनियाज खुदा हूं और तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये कहता हूं तू बंदा मेरा है, मैंने तुझे बनाया, मैं तेरी मौत भेजूंगा, मैं ही तुझे फिर जिंदा करूंगा, और मैंने सारा निजाम तेरा निभाना है। बस एक ख्याल कर, ये तेरी जबीन न्याज जो है पेशानी, मेरी चौखट के सिवा ये और कहीं ना झुके। दरख्तों के आगे ना झुके,
قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے، کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پر اٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ عقل نہیں کام کرتی آدمی کی۔ یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی اور جس کی وجہ سے مار کھائی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، اے میرے بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران، اس نے تو نظر مانی۔ قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے، چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اب یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائے۔
قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، محمد کریم صدقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا شرک ہے، اتنی بدعت ہے کہ حد ہو گئی۔ جو منع کرے اسی کو خشکواد کرتے ہیں، جی کیا ہے خشکی، یہ خشک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے، کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا۔ وہ بھی تو عورت تھی، پریشان حال تھی۔ کہتے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کر دوں گی، میں اپنا دعویٰ نہ جٹاؤں گی، تیری بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا، بچہ میرا مسجد کی صفائی کرے گا، قبر میں میرے کام آئے گا۔ اس کا خیال بھی دیکھو، بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، کمائی کا مطالبہ نہ کروں گی، کمائی میں ماں ہو کر نہیں مانگوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے، صفائی کیا کرے، ہر وقت مسجد کا خیال کیا کرے۔ اور آج میرا تیرا خیال یہ ہے، پہلے ہی رات کو میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا، اس کو پبلک سکول میں پہلے پڑھائیں گے تاکہ انگریزی اچھی جان جائے، پھر فلاں افسر بنائیں گے، پھر وہ رشوت کا خون لے کر آیا کرے گا، پھر ہم وہ پی پی کر مریں گے، جب ہم مریں گے تو ہمیں کفن بھی رشوت کا ملے گا۔ وہ نظر مان رہی ہے مسجد کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے۔ آج تو اچھے اچھے لوگوں کو توفیق نہیں، خادم رکھ چھوڑتے ہیں، ملازم صفائی کیا کر، صفیں بچھایا کر، تمہیں کیا معلوم ہے اس خادم کو بھی اس ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ تنخواہ لے کر کرتا ہے، نیت اس کی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اجر دے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قیامت میں عین اس گھبراہٹ کے وقت میں آواز آئے گی میرے پڑوسی کہاں گئے، عین گھبراہٹ کے وقت میں نفسی نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی میرے ہمسائے، میرے پڑوسی کہاں چلے گئے۔ عرض کیا جائے گا الہ العالمین آپ تو وحدہ لا شریک ہیں، بے مثل بے مثال ہیں، آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری مسجدوں میں صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے دربار کا خدمت گزار۔ کوئی بادشاہ کار دلی، کوئی ڈی سی کار دلی، کوئی ایس پی کار دلی، کوئی وزیر کار دلی، کوئی ممبر کار دلی، اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کار دلی، میرے دربار کا خدمت گزار۔ اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے جانی اور مالی کرنے والا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں، مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو، تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حاجی روئیں گے، لے بھائی ہم تو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہر وقت یہ جھاڑو دیتا رہتا ہے، ہاں اور کوئی کام نہیں، مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا، اور کوئی کام نہیں رہا، صفحے بچھانے لگ گئے، ہم تو ذلیل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا۔ اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے۔ لو بھائی یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سا پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے۔ اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہیں، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے۔ اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا۔ کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا، اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا۔ اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بد نصیبی نے مارا۔ قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا، آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے۔ میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا، کتنے ہی تیرے گناہ ہوں، کتنی تیری سیاکاری ہوں، کتنی تیری بدعمالی ہو، 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے جھولی پھیلا کر 2 آنسو تو بہا کے دیکھتا، ان 2 آنسوؤں میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا۔ 2 آنسوؤں کے پانی میں جو سمندروں میں نہ بہتے، دریاؤں میں نہ بہتے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیرا رونے والا منہ دیکھ کر تیرے اوپر کرم کر دیتا۔